امریکی میڈیا تو یہ کلیم کر رہا ہے کہ پاکستان اور قطر دونوں نئے سرے سے امریکہ اور ایران کو مذاکرات کی ٹیبل پہ لانا چاہتے ہیں. دوسری طرف ٹرمپ کے اس بیان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جس میں انہوں نے کہا وہ کہ ایرانیوں کے ساتھ ڈیل نہیں کرنا چاہتے. تو سر ایک تو بات بڑی یہ سمجھ آتی ہے اور بہت سارے اینالسٹ یہ بات کر رہے ہیں جو ابھی آپ نے بھی بڑی تفصیل سے بیان کی کہ یہاں پہ عزت نفس کا بھی معاملہ ہے. دونوں اپنے اپنے جو لوگ ہیں ان کو مطمئن بھی کرنا چاہتے ہیں. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ زائنسٹ لابی کا جو دباؤ ہے وہ بھی ٹرمپ کو ایسی باتیں کرنے پہ مجبور کرتا ہے؟ دیکھیے عمران صاحب، اس وقت چل کیا رہا ہے، جنگ جس طرح بھی رکی ہے اور کبھی کبھی اپس اینڈ ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں. اسرائیل کے لیے میں نے جیسے کہا کہ یہ ایگزسٹیشنل تھریٹ ہے نتن یاہو کے لیے. بنیادی اسٹریٹجی کیا چل رہی ہے؟ نتن یاہو کی اسٹریٹجی یہ لگتی ہے کہ وہ حزب اللہ کو ٹارگٹ کرے. اس کو پتا ہے کہ یہ جو ایم او یو سائن ہوا ہے اس کے پہلے پیرے میں 3 جگہ لبنان کا ذکر ہے، اور جب لبنان کا ذکر ہے تو ظاہر ہے حزب اللہ کا ذکر ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی سینسٹیوٹی ایران کو کی جو ہے وہ نتن یاہو کو پتا ہے کہ وہ ہے حزب اللہ. وہ حزب اللہ کو ٹارگٹ اس لیے کرنا چاہتا ہے کہ ایران جنگ میں ڈریگ ہو جائے، آل آؤٹ جنگ میں. اور نتن یاہو یہ سمجھتا ہے کہ جب یہ ڈریگ ہو جائے گا جنگ میں آل آؤٹ اور میرے ساتھ کانفلکٹ ایسکلیٹ کر جائے گا تو پھر امریکہ کا صدر میرے حق میں فیصلہ کر کے میرے حق میں جنگ میں کود پڑے گا. ہونا یہاں یہ چاہیے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ابھی تک دیکھیے نتن یاہو کو جب بھی کال دی ہے وہ ریئیکٹیو کال دی ہے. ریئیکٹیو میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ بہت اچھا نہیں ہوا، مجھے پسند نہیں آیا حملہ کرنا، یہ نتن یاہو کو نہیں کرنا چاہیے تھا، یعنی یہ ریئیکشنری کالیں ہیں. پریمپٹیو کال دینی پڑے گی نتن یاہو کو کہ اگر تم نے اس کو ایسکلیٹ کیا تو میں تمہاری مدد کو نہیں آؤں گا. جتنا زیادہ نتن یاہو کو عمران صاحب یقین ہوگا کہ امریکہ نہیں آئے گا اتنا ہی زیادہ شرارت کم ہو جائے گی اس ایریا میں. اچھا سر، یہ فرمائیے گا کہ کارگو طیارے کو جو حادثہ پیش آیا ہے تو پرزہ تبدیل کیے جانے کے باوجود بھی کیا وہ خرابی برقرار تھی؟ کیا معاملہ ہوا تھا؟ حادثے سے پہلے طیارے کے ساتھ کیا ہوا ہوگا سر؟ دیکھیے بنیادی طور پر میرے کچھ دوست ہیں جو ظاہر ایویشن ایکسپرٹ بھی ہیں، جو اس طرح کا جہاز اڑاتے بھی رہے ہیں. کل بھی میں نے پاک فضائیہ کے ایک پائلٹ ہیں، بہت ایکسٹینسو ان کا ایکسپیرینس ہے اس جہاز پر، میں سب سے ڈسکس کر رہا تھا. ایک اس کے اندر IRS، میں نے خود بھی فلائٹ سیفٹی کورس بھی کیا ہوا ہے اور ایکسیڈنٹ انویسٹیگیشن بھی کورس کیا ہے پاک فضائیہ میں رہتے ہوئے، اور میں کچھ انویسٹیگیشن کا حصہ بھی رہا تھا جب ہمارے اپنے ایکسیڈنٹس انسائڈ پاکستان ایئر فورس ہوئے تھے. تو اس پوائنٹ آف ویو سے آلدو میں سول اور ایئر لائنرز نہیں اڑائے، لیکن میں کل دوستوں سے بات کر رہا تھا تو یہ اس کے اندر عمران صاحب ایک کمپوننٹ ہوتا ہے IRU، انیشیل ریفرنس یونٹ. وہ انیشیل ریفرنس بیسیکلی سسٹم ایک پورا ہوتا ہے، اس کا ایک یونٹ ہوتا ہے جو بنیادی طور پر نیویگیشن میں مدد کرتا ہے، اور آٹو پائلٹس اور بہت سارے انسٹرومنٹ جو آپ کا ایٹیٹیوڈ دکھاتے ہیں جہاز کا، یعنی بینک میں ہے، ٹرن میں ہے، ڈائیو میں ہے، وہ IRU اور IRS پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں اس کمپوننٹ کے اوپر. یہ تقریباً 10 دن جہاز شارجہ میں کھڑا رہا، اس کا کمپوننٹ خراب تھا، وہ امریکہ سے بوئنگ سے منگوایا گیا، بہت مہنگا آتا ہے، اس کو ریپلیس کیا گیا. اب جب یہ ٹیک آف کیا ہے اور رات کو تقریباً کراچی پہنچنے والا تھا، تقریباً 250-300 کلومیٹر دور کراچی کی کوسٹ ہے، تو اس نے ریڈیو کال پائلٹ نے دی ہے کہ مجھے نیویگیشنل پرابلم کا سامنا ہے. اب میرا ماننا یہ ہے کہ اس جہاز کو، کیونکہ یہ پہلی فلائٹ تھی IRU کے بغیر، اس کو ڈے ٹائم اڑنا چاہیے تھا. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب رات کو آپ کا IRU فیل ہو جائے، اور ہوتے یہ 2 بیک اپ ہیں اور دوسرے کا میں ابھی اس پہ کامنٹ نہیں کر سکتا، لیکن اب میرا یہ کنفرم کر سکتا ہوں کہ IRU کی تبدیلی جو ہے، کیونکہ یہ بہت ہی کرٹیکل ہے، یہ اسے ڈائیو، بینک اور پچ اپ اینڈ پچ ڈاؤن وہ سب کچھ بتانا ہوتا ہے پائلٹ کو. اور اگر رات کو یہ مال فنکشن کر جائے تو پھر پائلٹس کے اندر ڈس اورینٹیشن ہونے کے بہت برائٹ چانسز ہوتے ہیں، کیونکہ رات کو سمندر، آسمان تمام کے اندر ستارے چمکتے، وہی ریفلیکشن پانی میں بھی ہوتی ہے. بہت زیادہ نائٹ فلائنگ میں نے بھی کی، لیکن اس میں ہمیں یہ رسک ہوتا ہے ڈیلوژن یا ایلوژن ہونے کا. تو اس کو میرا خیال ہے کہ اگر اس طرح کا کمپوننٹ کرٹیکل تھا تو ڈے ٹائم فلائٹ کرنا زیادہ بہتر تھا تاکہ ٹیسٹ ہو جاتا، کیونکہ ڈے ٹائم پہ آپ کو ڈس اورینٹیشن ہونے کے چانس بہت کم ہوتے ہیں، کیونکہ ریفرنس ہوتا ہے، درخت ہوتے ہیں، پہاڑ ہوتے ہیں، بادل ہوتے ہیں، آسمان ہوتا ہے، تو آپ ریفرنس پہ کر لیتے ہیں کہ میرا جہاز ٹرن میں ہے، بینک میں ہے، ڈائیو میں ہے، یا زوم اپ کر رہا ہے. تو آئی تھنک اس میں تھوڑا سا یہ ایلیمنٹ آف جو خطرناک بات ہے وہ افسوسناک بات بھی ہے، جو ایکسٹینسو ریٹ آف ڈسینڈ ہوا ہے، یہ بہت ہی ان یوزول ہے، جس سے لگتا ہے کہ شاید ڈس اورینٹیشن ہوئی ہے. کیونکہ عام طور پر جب ریٹ آف ڈسینڈ جس ریٹ سے نیچے آتا ہے جہاز، کنٹرول جب ہوتا ہے، جب آپ اور میں سفر کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا پائلٹس ڈسینڈ کرتے ہیں تو وہ 4-5 یا میکسیمم 6000 فٹ پر منٹ کے حساب سے ہوتا ہے، گریجولی یعنی جاتا ہے تاکہ پیسنجرز کو انیزی نہ ہو. یہ جہاز 3 منٹ میں تقریباً 35,000 فٹ سے سمندر میں کریش کر گیا.
جس کا مطلب ہے تقریباً 15,000 سے لے کر 22,000 فٹ پر منٹ ایز کمپیئر ٹو میں نے آپ کو کہا 3-4,000 فٹ پر سکوائر جو عام ایئر لائن کنٹرول جب فلائٹ ہم جاتے ہیں جن جہازوں میں ہم سفر کرتے ہیں تو بہت فینومنل ایک ڈائیو ڈاؤن تھا جس سے مجھے لگتا ہے کہ ڈس اورینٹیشن موسٹ پروبیبلی ہے وجہ. لیکن ظاہر ہے میں صرف کامنٹ کر رہا ہوں, میں ججمنٹ نہیں دے رہا, ایکچوئل تو انویسٹیگیشن ٹیم ہی فائنڈ آؤٹ کر سکتی. اچھا سر, پائلٹ کی اور کنٹرول روم کی جو آخری گفتگو ہوئی وہ کیا ہوئی سر؟ وہ رپورٹڈلی یہی ہے کہ اس نے مال فنکشن رپورٹ کیا ہے کہ میرے جہاز میں مسئلہ ہے, نیویگیشنل مجھے پرابلم ہے, یعنی نیویگیشنل ایرر ہے. نیویگیشنل ایرر میں اسی سے لنک کر رہا ہوں IRU سے, انرشیل ریفرنس یونٹ سے, جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فیڈ ان کرتا ہے تمام نیویگیشن کو. ایون آٹو پائلٹ پورا کا پورا جو موسٹلی ایئر لائنس کے پائلٹ سارے ہیں میرے دوست بتاتے ہیں کہ وہ تو موسٹلی آٹو پائلٹ پہ چلاتے ہیں. جب کروز کر رہا ہوتا ہے تو پائلٹ یعنی مانیٹر کرتا ہے اوور آل, بٹ آٹو پائلٹ ایک جہاز کو ایک ڈیسٹینیشن سے دوسری لے جا رہا ہوتا ہے. پائلٹس اوور سی کرتے ہیں, کراس چیک ضرور کرتے ہیں, لیکن اگر آٹو پائلٹ خراب ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی کچھ انسٹرومنٹ جو ایٹیٹیوڈ انڈیکیٹ کرتے ہیں وہ بھی ایرونس ہو جاتے ہیں, جو بہت ڈینجرس ہو سکتا ہے. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ رات کو ہو تو اور زیادہ کرٹیکل اور فیٹل ہو سکتا ہے. اگر یہ دن میں ایسا ہوتا تو پائلٹس بغیر انسٹرومنٹ پہ ریلائی کیے فزیکلی آؤٹ سائڈ ویزیبلٹی کے تھرو اور ویژول دیکھتے ہوئے ریکور کرنا بہت آسان تھا, بلکہ ان یوزول کوئی ڈائیو چانسز ہی نہیں ہوتے دن کے اندر ڈس اورینٹیشن ہونے کے. اچھا چشتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ بلوچستان کی جو موجودہ صورتحال ہے اور دہشت گردی کی جو حالیہ لہر ہے, اس کے خلاف جو ہے دہشت گردوں کے خلاف نیا جو آپریشن شروع کیا گیا آپریشن شبان, اس میں کامیابی بھی ملی ہے. 5 روز میں 75 کے قریب دہشت گردوں کو جہنم واصل بھی کیا گیا ہے, اور پاک فوج FCC اور وہاں کی جو پولیس ہے وہ مل کے کارروائیاں کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سر یہ جو اسرائیل بھارت اور افغانستان نیکسس ہے, یہ کہیں پہ اس میں امریکہ کی بھی سپورٹ ہے یا یہ تینوں مل کے یہ سارا کھیل کھیل رہے ہیں؟ دیکھیے عمران صاحب آپ ایگری کریں گے کہ مسلم امہ میں ایک پاکستان واحد نیوکلیر ملک ہے نمبر 1. ملیٹریلی سیلف سفیشنسی انڈیجنائزیشن میں ہم آلموسٹ لیڈ کر رہے ہیں دنیا میں مسلمان ملکوں میں. ترکیہ بھی بہت قریب ہے ہمارے ساتھ ہے, وہ یہ 2 ممالک بہت ایڈوانس سٹیج پہ الحمدللہ. آن ٹاپ آف دیٹ ہم نے ایک نیوکلیر اسٹیٹ ہے. آن ٹاپ آف دیٹ انڈیا ہمارے ایک طرف بارڈر ہے اور اسرائیل ہمارا دوسری طرف سے ہمارا خیر خواہ نہیں ہے. تو ہماری ڈیولپمنٹ کو اور ایک دنیا میں انٹرنیشنل ہماری جو نیو فاؤنڈ انفلوئنس بڑی ہے وہ بہت سارے لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہی. ابھی جو ہم نے مذاکرات میں کنٹریبیوٹ کیا اور پاکستان کا ایز اے ملک ایز اے اسٹیٹ الحمدللہ دنیا نے مانا کہ ہم پیس لونگ ملک ہے, پیس کنٹریبیوٹنگ پلیٹ فارم ہے. ہم ایک اگریسولی ایک فالو کر سکتے ہیں لیڈرشپ کو, مختلف سپر پاور کو, اسرائیل کو انڈائریکٹلی تھرو آبویسلی پریزیڈنٹ ٹرمپ, اور ظاہر لگام دینے میں ہم نے بہت زیادہ رول پلے کیا ان کو. اسرائیل کو بھی تھرو پریزیڈنٹ ٹرمپ پر نیگوشیشن پر لے آئے اور ایران کو بھی کنونس کیا. تو یہ جو ہماری نیو فاؤنڈ انفلوئنس ہے جو پچھلے سال مئی میں ہندوستان کے وزیر اعظم نے بہت انڈر اسٹیمیٹ کیا تھا جب ہمارے 7-8 ایئر بیس اسٹیشنز پر حملہ کیا تھا, تو یہ بہت سارے ملک نہیں چاہتے کہ پاکستان کا جو انفلوئنس ہے, جو وہ تو امیج چاہتے ہیں کہ پولرائز ملک ہو, گورنربل نہیں ہے, لا لیسنس ہے, اکانومی ہے نہیں, سروائیو کرتا ہے IMF کے بیل آؤٹ پر. تو وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کا امپریشن دیا جائے کہ یہاں پہ نہ انویسٹمنٹ آئے, نہ ٹورزم آئے, نہ ہمارا ٹرسٹ ہو, اور ڈپلومیٹکلی پولیٹیکلی ہم آئسولیٹڈ ایک ملک ہوں. یہ ان کی خواہش ہے. یہ جو نیو فاؤنڈ ریلیونس ملی ہے جس کو ظاہر ہے میں نے جیسے کہا کہ ہضم نہیں ہو رہی, تو یہ سارا میں تو ایگزیکٹ اسی کے پرسپیکٹو اور اسی کے فریم میں سب کچھ دیکھا ہوں. بہت شکریہ سر خالد چشتی صاحب.